اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے کہ جس کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے چہرے پر موجودہ داغ دھبے، دانے اور تل وغیرہ کو ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے اور آپ کے چہرے پر سے ہر قسم کے داغ دھبوں، دانوں اور جو بھی اور جس قسم کے بھی آپ کے چہرے پر کوئی چنبل وغیرہ ہوں، دانے ہوں، داغ دھبے ہوں جو کہ آپ ختم کرنا چاہ رہے ہوں تو اللہ کے پاک اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک عمل آپ نے پانی پر کرنا ہے اور دوسرا عمل آپ نے صبح اٹھتے وقت یعنی جیسے ہی آپ اٹھیں تو اس وقت کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے چہرے کو صاف، شفاف اور نورانی بنا دیں گے۔ ہر اس شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس اچھے سے اچھا ہو اور وہ دوسرے کے سامنے اس کا ایک روب ہو۔ جب دوسرا کوئی اس پر نظر ڈالے اور اس کو دیکھے تو وہ ایک دلکش دکھائی دے رہا ہو۔ اس وجہ سے وہ اپنے لیے مہنگے سے مہنگے اور اچھے سے لباس خریدتا ہے۔ اسی طرح وہ طرح طرح کی کریمز اور لوشنز وغیرہ استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی نورانیت ہو اور اس کا چہرہ بھی پرکشش توانا نظر آئے۔ تو اسی سلسلے میں آج میں آپ کے لیے ایسا عمل لایا ہوں کہ جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کریموں اور لوشنز وغیرہ کی آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ نہایت ہی پاورفل عمل ہے اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ ناظرین، پہلے میں پانی والا عمل آپ کو بتا دوں۔ آپ نے پانی والا عمل یہ بھی رات کو کرنا ہے اور دوسرا عمل جو ہے وہ صبح کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نماز سے اللہ پاک انسان کے چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک نور نظر آتا ہو اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا چہرے پر عجیب قسم کی نحوست اور سیاہی سی چھائی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نماز کا پابند بنائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے رات سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے کہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے۔ کانچ کے گلاس میں آپ نے صاف شفاف گلاس ہو، اس میں آپ نے پانی لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے باوضو حالت میں رات سونے سے پہلے باوضو حالت میں اور ویسے بھی رات کو وضو کر کے سونا چاہیے، تو کوشش کریں کہ تازہ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کسی بھی مقدار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف کسی بھی حالت میں آپ نے کسی بھی مقدار میں یعنی 3، 7، 11 یا 15 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آپ نے 18ویں پارے کی سورۃ نور کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے جو کہ اللہ نور السماوات والارض، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اسی مقدار میں درود شریف پڑھ کر آپ اس پانی سے آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اب چہرے کو دھوتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی ٹپ یا کسی پرات وغیرہ میں اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اس پانی سے آپ نے چہرے کو واش روم میں یا سنک وغیرہ میں نہیں دھونا، بلکہ آپ نے کسی ٹپ یا کسی پرات وغیرہ میں دھونا ہے۔ اور دھونے کے بعد جو پانی ہے اس کو آپ نے کسی اونچی جگہ پر گرانا ہے، یعنی ایسی جگہ گرانا ہے کہ جہاں سے یہ گندگی میں شامل نہ ہو جائے۔ بے شک اوپر کسی جگہ پر رکھ دیں، خشک ہو جائے یہ بھی اچھا ہے۔ پرندوں کو اگر پرندے کے پینے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن ایسی جگہ پر نہ بہائیں جیسے ٹوائلٹ وغیرہ میں عموماً ہمارے منہ دھونے کی جگہ وہی ہوتی ہے، تو وہاں پر نہ دھوئیں، بلکہ کسی ایسے ٹب وغیرہ میں دھوئیں کہ جہاں سے اس کو بعد میں محفوظ کر کے آپ رکھ دیں۔ اگر چھت وغیرہ پہ رکھیں وہاں سے پرندے پی لیں، یا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی کیاری ہے، کوئی گملہ وغیرہ ہے تو اس میں ڈال دیں، لیکن اس کو گندگی والے پانی کے ساتھ نہ بہائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول کسی بھی مقدار میں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض، اس آیت مبارکہ کے حصے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے چہرے پر موجود ہر قسم کے بدنما داغ دھبے، دانے وغیرہ اللہ پاک کے فضل سے دور ہو جائیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ پر یہ فضل فرمائیں گے کہ آپ کے چہرے پر اللہ پاک اپنے نور کی تجلیات عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک آپ کے چہرے کو نورانی بنا دیں گے۔ اب چہرے کو نورانی بنانے کے لیے نماز شرط ہے، تو نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے اور کسی بھی حالت میں آپ نے نماز کو فوت نہیں ہونے دینا۔
इसके साथ दूसरा अमल आपने सुबह उठते साथ करना है। सुबह जब उठे तो जैसे ही आप उठते हो, उठे तो उठने की जो मसनून दुआ है, इस आयत मुबारक को पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा कुरान पाक के पारा नंबर 29 सूरत शुअरा की आयत नंबर 30, कुरान पाक पारा 29 सूरत शुअरा की आयत नंबर 30 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया। इस आयत मुबारक को 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने हाथ की उंगली पे अपना थूक लगाना है। तो वो थूक आपने जहाँ पर भी कहीं आपके चेहरे पर दाग धब्बे या तिल वगैरह हो, किसी किस्म की ऐसी बदनुमा कोई चीज हो यानी दाग हो, वहाँ पर आपने इस अपनी थूक को मल देना है। अब अगर चेहरे पर ज्यादा जगहों पर दाने हैं तो आपने एक मरतबा एक जगह मिलाया, दूसरी मरतबा आप उसी वक्त एक ही अमल के बाद यानी बार बार आपने इस आयत को नहीं पढ़ना, बल्कि बार बार आपने उंगली को थूक लगाकर उस तरह से जहाँ जहाँ आपके चेहरे पर दाने और दाग धब्बे होंगे वहाँ पर अपना थूक लगा देना है। अब इसके बाद आपने उठकर अपना मुंह वगैरह धोना है, वो आप धो लें, लेकिन उठते साथ ही आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से भी अल्लाह पाक आपके चेहरे पर मौजूद हर किस्म के दाग धब्बों और दानों को दूर फरमाकर आपको एक नई और पुरकशिश चेहरा अता फरमाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान दोस्त अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और इनकी दुआओं में आपको भी पूरा हिस्सा मिल सके।